السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 242 تا 246 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے. کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں. نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو. بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے، مگر ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. فرمایا
اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کے بعد اس کی تفسیر: جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرے، جس کے لیے چاہے وسیع فرمائے، تنگی اور فراخی اس کے قبضہ میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانہ میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھیں۔ ان کے فرزند تولد ہوئے، ان کا نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے بائیں خیال کے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہچانیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ تب بھی اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا، جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ طالوت بن جامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لادی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غریب شخص ہیں، بادشاہ کو تو صاحب مال ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین، یہاں اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کو جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں، قرآن پاک کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے اوپر، صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معزز ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام
معزز ناظرین، اور جو اگر کوئی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور بیماروں کی شفائے کاملہ الہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ تمام کلمہ گو جو اس دنیا سے فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اور خصوصی طور پر آج جو ہمارے وکیل بھائی دوست ایڈوکیٹ حکیم ریاض صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو، جو لوگ ہمارے دوست فوت ہو رہے ہیں، ان سب کو، جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ ہمارے دوست فتح خان صاحب بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جو دوست بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں آپ تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ دوست دیکھیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچے۔ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ آمین ثم آمین۔